الأمي وعليه بارك وسلم عليه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وآله بارك وسلم عليه. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم نیک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو فرما رہا ہے تو اپنے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو اور کسی طرف دھیان نہ دو، ہمتن گوش. اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے اس میں یا تو حکم ہوگا رب باری تعالیٰ کا جس کو بجا لانا ہوگا، یا ممانعت ہوگی کہ یہ کام مت کرنا، اس سے اجتناب ضرور. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لذت جو خطاب ندا سے حاصل ہوتی ہے وہ عبادت کی مشقت اور غرفت کو دور کر دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کرتا ہے اور آپ اس کے خطاب پہ فوراً حاضر ہوتے ہیں، ہمتن گوش ہو گئے، تو آپ کو جو عبادت کی مشقت ہے وہ اور اس کی کلفت، اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پکارنے والے کی ندا پہ لبیک کہتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب رب سامنے ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا. اس حرف کے ذریعے ندا دی گئی. ایو یہ اسم ندا ہے جو منادہ معلوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں حروف تنبیہ ہے، منادہ کو یعنی منادی کرنے والے کو اس تنبیہ سے ندا کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یا ایوہا، تو ایوہا الذی یہ اسم موصول ہے، اس کے ذریعے محبت قدیمہ اور معرفت سابقہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جیسے تو اس طرح فرض کیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کا یہ سابقہ. اور آمنوں میں اس باطنی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ جو پکارنے والے اور جس کو پکارا گیا ہے دونوں کے درمیان ایک راز کی طرح پوشیدہ ہے. ندا کی گئی، بلایا گیا، ندا کی گئی، بلایا گیا. اور مثلا جیسے کوئی کہے وہ شخص جو میرے باطنی راز سے واقف ہے اور وہ اسے جانتا ہوں. کتب علیکم یعنی تم پر فرض کیے گئے. الصیام روزہ رکھنا، یہ مصدر. جیسے تم کہو صمت صیامہ اور صمت قیامہ، اصل لغت میں صیام کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا. جیسے سامت الریح، ریاح ہوا رک گئی. سامت الخیل گھوڑے دوڑنے سے رک گئے.
کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں پر جیسے روزہ رکھنا میں نے فرض کیا تھا، تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہوا۔ عبد الملک نے ان کے والد ہارون بن انترا نے بالاسناد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرماتے، میں خدمت میں حاضر ہوں، سلام عرض کیا اور آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا یہ جبریل ہیں تم کو سلام کر رہے ہیں۔ کس کو؟ مولا علی کرم اللہ وجہ۔ تو شان علی آپ اس سے پہچانیے، یہ تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا یہ جبریل ہیں کہ تم کو سلام کرے۔ میں نے کہا علیک و علیہ السلام یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے قریب ہو جاؤ، نزدیک آ جاؤ میرے۔ حضرت علی فرماتے میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا علی جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرو، پہلے دن کے روزے کے عوض 10,000 سال کے روزے، دوسرے دن کے روزے کے عوض 30,000 سال کے روزے، اور تیسرے دن کے روزے کے عوض 1,00,000 برس کے روزے تمہارے لیے لکھے جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں، روزے رکھنا مشکل ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جان لیجیے اس ماہ مبارک میں آپ کا روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، آپ کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ رمض کے معنی جلانا کے ہیں، اس لیے یہ خاص طور پہ ماہ مبارک کی بات ہے۔ اور شہاب بن طارق نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کیا کہ میرے رہبر میرے ہادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں صحیفے نازل کیے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان کی جمعے کی راتوں میں نازل کی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب کو اتری۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور آقائے نامدار جانان عالم سرکار دو عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کو اترا۔ یہ خاص نعمت ہمارے سرکار کو عطا ہوئی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی قدس سرورانی تھے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بروایت حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ و معنوہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف۔ کتنی مخلوق ہے اس کی آپ سوچئے، مگر یہی تو اس کی قدرت ہے جب کہ وہ سب پہ نظر ڈالتا ہے۔ یہ بات فکر کے لیے ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر اور توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں، صرف اتنی سی بات سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کہ میں نے خود سنا حضور فرما رہے
جب ماہ رمضان کے صفات کی جنت ایک سال سے دوسرے سال تک مزین و آراستہ کی جاتی ہے، پورے 354 دن، 365 نہیں ہوتے، 354 355۔ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کیواڑوں کی زنجیروں سے مس ہوتی ہوئی اور ان کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے لگنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی۔ بات یہ ہے کہ ہم جس طرح متوجہ ہوں گے یا ایھا الذین آمنو پہ، یہ سب نعمتیں ہم کو اور آپ کو مل جائیں گی۔ فرق بس یہی ہے، بھوکا رہ لینا ضروری نہیں ہے۔ آج اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے فلانی چیز نہیں کھانی ہے، دن میں صرف 2 کیوب برف کے جو ہے منہ میں ڈالنے، پانی نہیں پینا ہے، آپ وہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس مہینے میں داخل ہو جائیے، میں نظر رحمت فرماتا ہوں۔ جب وہ نظر اپنی رحمت کی فرمائے تو سوچ لیجیے، ابھی جائیے وزیر اعظم ہاؤس میں یا ایوان صدر میں، وہ آپ سے حسن سلوک کریں، حسن نظر سے دیکھیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ اپنی حسن نظر سے دیکھتا ہے اپنے بندے کو، جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تمام مخلوقات میں، تو اس کا دیکھنا کیا ہوگا۔ تو یہ ماہ مبارک میں ہم جس طرح اس طرف متوجہ ہو سکتے ہیں وہ ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہم بد نصیب ہیں۔ بھوکا رہنا ضروری نہیں ہے، بھوکا رہنا سے روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں ایک عرض کر دوں، کیونکہ یہ شب مبارکہ گزر رہی ہیں، ایک کل گزری، پرسوں گزری ہے، ایک آج ہوگی، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، اور اگر 30 روزے ہوئے تو 30ویں شب بھی، اور پھر اس کے بعد چاند رات بھی۔ یہ خاص شب مبارکہ ہیں جس میں عبادت کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، اور جتنا اپنے رب سے ڈر کے کر سکتے ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنے رب کی سے تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ ظاہر بات ہے کہ آپ میں بہت زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے مجھ میں کتنی کمی ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، ویسے تو پہلی آسمان پہ وہ نظر لگاتا ہے ہر شب، ہے کوئی جو مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا۔ یہاں کوئی بولتا ہی نہیں، وہ صدا لگا کے چلا جاتا ہے، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی یاد میں کہ اللہ حاضر ہونے والا ہے پہلے آسمان پہ، میں اس کو میری طرف نظر کرم فرما لے، بس اتنا دیکھ لے کہ میں بیٹھا ہوں اس کے حضور میں، اس پہ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ یقیناً نفلی عبادت کا بہت ثواب ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جس نفل عبادت کی سختی سے اللہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے، نفل عبادت فرض نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، نفل ہے، مگر اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے جب کوئی اپنا بستر گرم چھوڑ کے میری طرف اٹھ کے آتا ہے۔ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو شب مبارکہ بچی ہیں ہم اس میں، بھائی 10-11 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے سو جائیے، اٹھ جائیے 2:30-3 بجے۔ کیا آپ کوئی نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت آپ کی طرف کرے؟ وہ کہے
کتنا اچھا ہے میرا بندہ، اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر جلدی سے وضو کرتا ہے اور میرے حضور میں آنے کی جلدی کرتا ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مالک حقیقی کی محبت کا اور انسیت کا اور پیار کا کیا انداز ہوگا اور کیسا ہوگا؟ آپ اور ہم اپنے بچوں سے ذرا سی حسن نظر کریں تو بچے پھولے نہیں سماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے سرپرست ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بزرگ ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حسن نظر سے، تو وہ اس بات سے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے خوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نظر سے دیکھ رہا ہے؟ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں، کیا خیال نہیں آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی اس ادا کو صرف پسند کرتا ہے کہ آپ بستر چھوڑ کے، گرم نیند خراب کر کے، سکون برباد کر کے اس کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد کے تسبیحات کر رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے۔ مگر جب تک آپ کرتے رہیں گے وہ عمل، وہ آپ کو حسن نظر سے دیکھتا رہے گا۔ نمازیں اور بھی ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، ابابین بھی ہے، مگر اس کا قرآن نے اس طرح سے ذکر نہیں۔ جتنی پابندی اور جتنی اللہ نے محبت کے ساتھ اس نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، ہم اور آپ اس میں گزر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ راتیں اپنے ہمیں رب کریم اپنے خاص انعام و اکرام سے ہم کو، ہماری اولاد، ہماری آنے والی تحت قیامت نسلوں کو فیض یاب کرے۔ کون سی ہے شب قدر کی رات؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے چھپا دیا۔ میرے بھائیو، کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سال میں 5 راتیں آپ تلاش کر لو؟ 354 دن میں سے 5 راتیں، 349 54 میں سے 5 نکالو، ہاں 349 ہم 100 بھی گزار دیتے ہیں۔ تو کہ یہ 5 راتیں بھی ہم نہیں جاگ سکتے؟ تھوڑی دیر تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی 10-11 کھاتے پیتے ہیں، کچھ جا کے چائے پیتے ہیں، 11 ویسے ہی بج جاتے ہیں، 11:30 سو گئے، 12 بجے سو گئے، 2-2:30 بجے پھر اٹھے۔ وقت مشکل ہے یہ، مگر ہم کرنا چاہیں تو کریں۔ اور آخری بات میں صرف عرض یہ کہتا چلوں کہ ماہ مبارک آپ کو پتہ ہے گزر رہا ہے، تقریباً چند روزے رہ گئے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے ہم نواؤں، بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کسی کو دو تو اس سے یہ مت کہنا یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اگر منہ سے کہیں گے تو اس کی جو انا ہے وہ مجروح ہوگی، اسے عجیب سا احساس ہوگا۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ شخص آپ کو کوئی پانی پلانا چاہے، کوئی چائے پلانا چاہے، تو اس کو منع مت کیجیے، اس کو منع مت کیجیے گا، چاہے جائے کہ کوئی حد سے زیادہ مشکل ہو۔ دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک ہے، گزر رہا ہے، تقریباً
جو لوگ اپنی زکوٰۃ یا صدقات یا اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ تلاش کریں اپنے بہن بھائیوں میں، اعزاء میں، اقربا میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں، اور جو کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ وہ کر گزریں. مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہیں. ایک کا ایک نہیں ملے گا، لاکھوں کا حساب سے ملے گا آپ کو ثواب. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو ہمیں صحیح طریقے سے بقایا ایام گزر پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما الینا الا البلاغ المبین.